جی میرے پیارے بچوں، آپ سب نے کہ سبق کو سنا، سمجھا، پڑھا اور اب ہم جا رہے ہیں اس کو لکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ ہم نے جو کچھ سبق میں پڑھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی مشق کی طرف، جس میں ہم کریں گے چھوٹے سوالات مختصر اور کچھ تفصیلی جوابات۔ سبق نمبر 3، اسلام میں رفاع عامہ کی اہمیت ہم نے پڑھی، اس کو جانا اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعات پڑھے، سیرت طیبہ کے واقعات پڑھے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، تو اپنی پینسلز پیارے بچوں اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ نمبر 1، لفظ رفاع سے مراد وہ کام ہیں جن سے لوگوں کو پہنچے راحت، اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 2، بوڑھی عورت کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے، جواب ہے درست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا مانند ہے جہاد کرنے والے کے۔ نمبر 4، کسی انسان کے دکھ درد کو بانٹنا ذریعہ ہے حصول جنت کا۔ نمبر 5، حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا شخص ہے بہترین۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، رفاع عامہ کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ اس کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 71 پر پہلی لائن میں، کہ رفاع سے مراد وہ کام ہے جن سے لوگوں کو راحت پہنچے اور فائدہ اور آرام ملے۔ معاشرے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے رضاکارانہ طور پر کوئی کام کرنا رفاع عامہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، رفاع عامہ کی اہمیت کے بارے میں کسی قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس سوال کا جواب آپ کو اسی صفحہ نمبر 71 پر رفاع عامہ کی اہمیت میں ملے گا، کہ رفاع عامہ کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں باہم تعاون کرو۔ یہ اس کا چھوٹا سا جواب ہے پیارے بچوں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد، پہلی وحی میں نے آپ کو بتایا تھا غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی تھی؟ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 72 پر تھرڈ لائن میں ملے گا پہلے پیراگراف کی، کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ یا آپ کوٹڈ ورڈز میں لکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، نہ توانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ مجھے پوری امید ہے اچھی طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔